اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ سورہ توبہ آیت 81۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے رسول اللہ کا ساتھ دیے بغیر بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا اور کہنے لگے اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے جہنم کی آتش کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھ پاتے۔ جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جن کے بارے میں جو دراصل منافقین تھے وہ اس جنگ کے حق میں نہیں تھے اور اس سے نکلنے میں ان لوگوں نے تعامل کیا اور نہیں نکلے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا فرح المخلفون، یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہیں۔ یہ دیکھو ہمارا فیصلہ کتنا اچھا تھا، اس گرمی میں 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تبوک جانا اور جنگ لڑنا اتنی بڑی بیوقوفی ہے روم کے خلاف۔ اب وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، بھوک ہے، پیاس ہے، سفر کی صعوبتیں ہیں اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرح المخلفون، کہ پیچھے رہ جانے والے اپنے فیصلے پر خوش ہیں۔ عموماً ایمان کی فراست سے محروم لوگ ہمیشہ اپنی وقتی اور ظاہری شکلی کامیابی پر خوش رہتے ہیں اور اچھل کود کرتے ہیں۔ فرح المخلفون، خوش ہیں، ہمارا فیصلہ بہتر تھا اور ہم بہتر معاملات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ سے ایمان کی فراست سے محروم لوگ اسی قسم کے فیصلے کیا کرتے ہیں اور 2 دن وہ اپنے فیصلے کے اوپر خوش رہتے ہیں اور ان کے خلاف جو اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہیں، مشقت میں ڈالتے ہیں ابدی سعادت کے لیے اور ایک ہمیشہ کی کامیابی کے لیے، یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بیوقوف قرار دیتے ہیں۔ یہاں پر اسی قسم کا ایک واقعہ ہے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، پیچھے رہ جانے والے جو ہے وہ خوش ہیں بمقعدهم، کہ خوش ہے بیٹھے رہنے پر، اپنے بیٹھے رہنے پر، جنگ پر نہ نکلنے پر خوش ہیں۔ یہ ہمارا فیصلہ صحیح تھا۔ بیٹھے رہنا، کہاں بیٹھے رہنا؟ خلاف رسول اللہ، رسول اللہ کے پیچھے۔ رسول اللہ چلے گئے لشکر کے ساتھ اور ہم پیچھے رہ گئے۔ خلاف کا ایک مطلب یہ ہے کہ خلف سے ہے، خلف رسول اللہ، بعد رسول اللہ،
رسول اللہ کے جانے کے بعد ہم بیٹھے رہے، یہ ہمارا اچھا فیصلہ تھا۔ خلاف کا ایک معنی یہ کیا ہے، خلاف کا ایک معنی یہ کیا ہے مخالفت، رسول کی مخالفت۔ رسول نے ہم کو دعوت دی جنگ پر نکلنے کے لیے، اور ہم نے رسول کی مخالفت کر کے بیٹھے رہنے کو ترجیح دی، اس پر خوش ہے وہ، رسول کی مخالفت پر خوش ہے۔ خلاف کا ایک معنی یہ ہے۔ اگر خلاف کے معنی ہم مخالفت لیتے ہیں، خلاف کا ایک معنی تو یہ ہے کہ خلاف خلف، بعد، رسول کے بعد، دوسرا معنی کہ خلاف کا یہ ہے کہ مخالفت میں ہم رہ گئے اور اچھا فیصلہ تھا ہمارا۔ خلاف کے معنی ہم مخالفت لیتے ہیں تو اس وقت یہ جملہ حالیہ ہو جائے گا، فرح المخلفون بمقعدہم مخالفین لرسول اللہ، رسول کے حکم کی، رسول کے دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیچھے رہ جانے پر خوش ہے۔ بعض نے کہا ہے یہ مفعول اللہ ہے، اور ان مباحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ اس صورت میں مفعول اللہ ہونے کی صورت میں معنی یہ بنتا ہے کہ یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہیں، رسول اللہ کے خلاف اپنا فیصلہ کرنے کی وجہ سے خوش ہے۔ بہرحال یہ ہمارا جو رسول اللہ کے حکم کے خلاف کرنا جو ہے وہ بہت اچھا فیصلہ تھا۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے مال و جان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا۔ یہاں فرحہ اور کرہا ان دونوں کا مقابلہ ہوا ہے، جبکہ فرحہ کے مقابلے میں، خوشی کے مقابلے میں غم، اور کرہا کے مقابلے میں پسند، محبت۔ لیکن یہاں فرحہ جو ہے وہ پسند کا لازمہ ہے، جو شخص کسی کام کو پسند کر کے اختیار کرتا ہے اس پر وہ خوش رہتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں پسند ناپسند کو آپس میں مقابلے میں رکھا ہے۔ ایک آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ حببہ کے مقابلے میں کرہا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے پسندیدہ قرار دے دیا، کفر و فسوق و عصیان کو ناپسند قرار دے دیا۔ پسند ناپسند کا مقابلہ ہوتا ہے یہاں۔ وَكَرِهُوا، اور ان لوگوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا، ادھر بیٹھے رہنے پر خوش ہیں اور جہاد کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ وہ جہاد نہ کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور اس پسند کے اختیار کرنے پر خوش ہے۔ یہ لازم ہے، پسند جو ہے وہ اس کا ذکر ہو گیا۔ در حقیقت پسند ناپسند کے یہاں بھی پسند ناپسند کا مقابلہ ہے، فرحہ اور کرہا کا مقابلہ نہیں ہے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا، خود بھی ناپسند کرتے ہیں اس جہاد میں نکلنے کو، اور پھر لوگوں میں بھی یہ بات پھیلاتے ہیں لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں نہ نکلو۔ نفرا جنگ میں نکلنے کو کہتے ہیں۔ اس آیت مجیدہ کے ذیل میں ہم ذکر کریں گے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، دینی تعلیم
تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلنے کو بھی نفرہ کہا ہے۔ نفرہ کہتے ہیں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نکلنے کو لفظ نفرہ استعمال کرتے ہیں۔ لا تنفروا فی الحر، جنگ کے لیے نہ نکلو اس گرمی کے۔ نفرہ جنگ کے لیے نکلنے کو کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں تعلیم کے لیے نکلنے کے لیے بھی یہ نفرہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم نے بتایا ہے کہ تعلیم میں نکلنا اور جنگ میں نکلنا، ان دونوں میں سے ایک کا اختیار کرنا۔ جو لوگ تعلیم کے لیے نکلتے ہیں ان کے اوپر جہاد جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، ایک قول کے مطابق۔ قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، کہہ دیجئے کہ وہ اس گرمی میں نہ نکلنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس گرمی میں نہ نکلو، اس گرمی سے نہ نکلنے کا نتیجہ آتش جہنم کی گرمی ہے۔ یہ ایمان کی فراست سے محروم لوگ جس گرمی سے بچنا چاہتے ہیں اس سے کہیں بدتر گرمی یعنی جہنم کی آتش میں یہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ لو کانوا یفقہون کا اگر وہ سمجھ جاتے، ان میں اگر یہ سوجھ بوجھ ہوتی تو 2 دن کی گرمی کو برداشت کر لیتے اور ہمیشہ کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا لیتے، جیسا کہ ہر عاقل یہی کام کرتا ہے، وقتی تکلیف کو برداشت کر کے ہمیشہ کی تکلیف سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ سمجھداری کی علامت ہے۔ اگر یہ لوگ بھی ایمان کی فراست سے محروم نہ ہوتے تو وہ اس گرمی کو وہ خندہ پیشانی سے قبول کر لیتے اور جہنم کے ہمیشہ کی گرمی سے اپنے آپ کو نجات دلاتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس انہیں چاہیے کہ وہ کم ہنسا کریں اور زیادہ رویا کریں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ان منافقین کے بارے میں ہے، ان لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے اور جس قسمت کا فیصلہ ان لوگوں نے اپنے بارے میں کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ رویا کریں گے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، دنیا کے 2 دن یہ لوگ ہنسا کریں گے، وہ ہنسی اور مزاح وہ بھی بیوقوفی کے پر مبنی ہوگا، اہل ایمان کے اوپر مزاح اڑائیں گے، اپنے 2 دن کے عیش و آرام کے اوپر وہ خوش رہیں گے اور اپنے نجی محفلوں میں 2 دن قہقہائے لگائیں گے۔ فَلْيَضْحَكُوا، بس انہیں چاہیے کہ وہ کم ہنسا کرے، قلیلاً، یضحکوا امر ہے، یبکو بھی امر ہے، ان کو چاہیے رویا کریں اور ہنسا کریں۔ یہ امر کے بارے میں یہ اصول میں ایک موقف ہے ہمارے بڑے علماء کا کہ صیغہ امر متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ مشہور قول تھا قدیم اصولیون کا کہ صیغہ امر کے معانی متعدد ہوتے ہیں۔ جدید محققین نے فرمایا صیغہ امر کا معنی ایک ہوتا ہے، متعدد نہیں ہوتے، وہ طلب ہے، ایک معنی اس کا طلب ہے۔ اس طلب کا داعی مختلف ہے، یہ داعی کبھی اطاعت کے لیے ہوتا ہے، کبھی مباح بتانے کے لیے ہوتا ہے، کبھی تمسخر کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی دھمکی اور عذاب کی نوید سنانے کے لیے ہوتا ہے، عذاب کی وعید عذاب سنانے کے لیے بھی یہ صیغہ امر استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر یہ لفظ صیغہ استعمال ہوا ہے، اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، یہ ایک عذاب دینے کے ایک وعید ہے، خبر ہے عذاب دینے کے لیے، جاؤ جو چاہو کرو، جو چاہو کرو۔ اس کا مطلب جو ہے یہ نہیں کہ وہ فعل جو ہے وہ وجود میں لانا مقصود ہے،
جو چاہو کرو، بظاہر طلب کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے کرو، جاؤ کرتے رہو، لیکن اس صیغے کا، اس طلب کا داعی محرک کیا ہے؟ محرک دھمکی دینا ہے، نہ ان کی فعل کو وجود میں لانا مقصود ہوتا ہے۔ اس طلب کا مقصود فعل کو وجود میں لے آنا نہیں ہے، بلکہ اس طلب کا مقصود جو ہے ان کو دھمکی دینا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، جاؤ ہنسا کرو تھوڑے دن، ہنسو، خوب ہنسو۔ ایک دھمکی ہے، ایک عذاب کی خبر ہے۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور ابدی گریہ اختیار کر، ہمیشہ کے لیے رونے کا فیصلہ تم لوگوں نے اپنے لیے کیا ہے، 2 دن ہنسی اور ہمیشہ کا گریہ۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ 2 دن کا ہنسنا، باطل کا ہمیشہ 2 دن کا اچھل کود ہوتا ہے، یہ اچھل کود، یہ ہنسی مذاق، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اور دائمی گریہ، دائمی مصیبت میں مبتلا تمہارے اعمال نے خود کیا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، جو وہ کرتے رہے ہیں یہ ان اعمال کا بدلہ ہے۔ ہم نے پہلے بتایا، آپ کو کئی بار بتایا، تکرار کیا اس امر کا، کہ انسان کا عمل جو ہے وہ انرجی ہے، انرجی میں کو دوام حاصل ہے۔ انسان کا عمل جب بجا لے آیا جاتا ہے، اس عمل کو وجود ملتا ہے، توانائی ہے، توانائی کو دوام حاصل ہے، ہمیشہ رہتی ہے توانائی۔ آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اچھا عمل آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، برا عمل آپ کی جان نہیں چھوڑتا۔ یہ پہلے بھی ہم کئی بار آپ کو بتایا ہے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب ان کو اوپر دیا جاتا ہے، نہیں، اس کا اپنا عمل اس کو عذاب دیتا ہے۔ سوال ہوتا رہا ہے نا کہ عمل تھوڑا سا ہوتا ہے اور عذاب ہمیشہ کے لیے کیوں ہوتا ہے؟ کہ عمل تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہوا کرتا، ایک ایسی چیز کو اس نے وجود دیا ہے جس کو دوام حاصل ہے، وہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ کسی آدمی کو قتل کرنے پر 10 سیکنڈ لگ گئے ہوں گے، وہ 10 سیکنڈ نہیں ہوتا۔ یہ عمل جو ہے کسی جان کو مار دینا، بے گناہ جان کا مارنا، یہ 10 سیکنڈ کا کام نہیں ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید ہو۔ 10 سیکنڈ گناہ کی سزا عمر قید کیوں ہو؟ 10 سیکنڈ کہاں اور عمر قید کہاں؟ جواب یہ ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور وہ اس کو عذاب دیتا ہے۔ صرف ایک صورت ہے کہ یہ شخص توبہ جب کرتا ہے تو اس کے عمل اور اس کے درمیان میں حائل پیدا کرنا، رکاوٹ پیدا کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کر سکتا ہے، اور کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، ورنہ اس کا عمل اس کی جان کھائے گا۔ اس کا عمل اگر برا ہے تو اس کی جان نہیں چھوڑے گا، جان کھائے گا، ہمیشہ کھاتا رہے گا، الا ان کی اللہ تعالیٰ بیچ میں رکاوٹ ڈال دے۔ یہ اللہ کے بس میں ہے رکاوٹ ڈالنا، اور اس کو معاف کرنا کہتے ہیں۔ معافی کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس، یعنی معافی صرف اللہ کے پاس ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درمیان اور اس کے برے عمل کے درمیان میں حائل پیدا کرنا، رکاوٹ پیدا کرنا صرف اللہ کے بس میں ہے اور کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کو معاف نہیں کرتا ہے تو اس کو اس کے عمل کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ عمل اس کے ساتھ جو چاہے کرے، جو اس سزاوار عمل اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، جو اس نے کیا وہی کرتا ہے، عمل اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتے، ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اس کا اپنا کیا ہوا عمل یہ کام کر رہا ہے، خدا نہیں کر رہا۔ خدا کا ایک نظام وضع کرنے میں ہے داخل ہے، خدا نے ایسا نظام وضع کیا ہے کہ انسان عمل کرتا ہے، برا اور اچھا عمل کرتا ہے، وہ برا اور اچھا عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں چھوڑتا، یہ نظام اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے۔
اور اس نظام میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی دخل دیتا ہے اور کبھی دخل نہیں دیتا، اپنے حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ دخل دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، رکاوٹ ڈالتے ہیں، اس عمل کو عذاب دینے کا موقع نہیں فراہم کرتا۔ یہاں جزاء بما کانوا یکسبون، جو ان لوگوں نے کیا ہے اس کی جزا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب کو جاری رکھنے میں خود عمل کا دخل ہے، جو اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ نظام ہے اس کے تحت۔ یہاں پر ہنسی اور بکا، ہنسنا اور رونا، اس کے اوپر ایک سیر حاصل بحث ہونا چاہیے، کسی اور مناسب موقع کے اوپر ہم بحث کریں گے۔ یہاں مختصر ایک دو حدیث ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ ہنسنا جو ہے بہت زیادہ ہنسنے کی ممانعت ہے، اس کے لیے بھی احادیث بہت زیادہ ہیں کہ زیادہ انسان کو دنیا میں نہیں ہنسنا چاہیے اور زیادہ رونا چاہیے۔ یہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ منافقین کے بارے میں، یہ کفار کے بارے میں ہے، یہ ان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کا مقابلہ ہے۔ یہاں کی زندگی کی 2 دن کی ہنسی اور قیامت کے ہمیشہ اور ہمیشہ کا رونا، 2 دن ہنسنے کے مقابلے میں ہمیشہ کا رونا، قلیل و کثیر کا مقابلہ ہے۔ ایک ہنسنا اور ایک رونا جو عام مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے بہت سی روایات موجود ہیں کہ ہنسنے کے ممانعات ہے، زیادہ ہنسنے کے، بالکل نہ ہنسنے کے بھی نہیں ہے، زیادہ ہنسنے کے ممانعات ہے، بلکہ زیادہ رونے کا حکم ہے دنیا میں۔ اس دنیا کی بات ہے، اس آیت کا تعلق کافر سے ہے، مسلمانوں سے نہیں۔ دوسرا، اس آیت کا تعلق دنیاوی اور اخروی زندگی سے ہے، صرف دنیا کی زندگی سے نہیں ہے۔ ایک ہنسنا اور رونے کا تعلق جو مومن سے ہے اور دنیا کی زندگی سے مربوط ہے، مختلف ہے، اس سے، اس آیت سے مختلف ہے۔ دنیا میں مومن کے لیے کم ہنسنا چاہیے، زیادہ رونا چاہیے، زیادہ گریہ کرنا چاہیے۔ وہ حدیث آپ روز پڑھتے ہیں، ما من قطرۃ احب الی اللہ من قطرتین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ پسند کے قطرے نہیں ہوتے، قطرۃ دم فی سبیل اللہ، اور وہ خون کا قطرہ جو راہ خدا میں گرتا ہے، وقطرۃ دم فی سواد اللیل من خشیۃ اللہ، رات کی تاریکی میں خوف خدا سے گرنے والا آنسو کا قطرہ، 2 قطرے، خون کا قطرہ اور آنسو کا قطرہ، یہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو تمام قطروں سے، ما من قطرۃ، کوئی قطرہ اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جو ان 2 قطروں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو، خون کا قطرہ اور آنسو کا قطرہ۔ ایک اور حدیث ہے جو قابل توجہ ہے بہت زیادہ گریہ کے سلسلے میں، اس میں ارشاد فرمایا، روی انہ ما من شیء الا وله کیل او وزن، کوئی چیز نہیں اس کائنات میں اس کے لیے ناپ اور تول ہوا کرتا ہے، اس کے ناپ کے مطابق جو ہے اس کی قیمت لگتی ہے، یا وزن کے مطابق اس کی قیمت لگتی ہے۔ الا البکاء من خشیت اللہ، سوائے خوف خدا سے گریہ کرنے کے، اس کا وزن اور ناپ تول نہیں ہوتا، بڑی بات ہے۔ الا البکاء من خشیت اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اگر کوئی روتا ہے، اس گریے کا، اس رونے کا نہ وزن کیا جاتا ہے، یعنی وزن سے مافوق و ماورا ہے، نہ اس کو ناپا جاتا ہے کہ اس کے طول و عرض کیا ہے،
نہ اس کا وزن کیا جاتا ہے کہ کیا وزن ہے، یہ قابل وزن قابل ماپ نہیں ہے، یہ ماورا ہے، اس سے بھی بلند و بالا تر چیز ہے۔ پھر اس کی ایک حصی مثال دے دی، فَإِنَّ الْقَطْرَةَ مِنْهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، خوف خدا سے گرنے والا آنسو کا ایک قطرہ تطفی بحارا من النیران، بحار کئی سمندروں کو، سمندر کو بھی نہیں، بحرن نہیں فرمایا، حدیث کے الفاظ بحر نہیں ہے، بحار ہے، بحر سمندر کو کہتے ہیں نا۔ تطفی خاموش کرتا ہے یہ ایک قطرہ، بحارا من النیران، آتش کے سمندروں کو۔ جی قابل توجہ۔ دوسری بات جو حدیث کا اگلا ٹکڑا بھی قابل توجہ ہے، وَلَوْ أَنَّ بَاكِيًا بَكَى فِي أُمَّةٍ لَرُحِمُوا، اگر ایک امت میں، ایک قوم میں ایک مومن رات کو گریہ کرتا ہے، اس ایک مومن کی وجہ سے پوری امت پر اللہ رحم فرماتا ہے۔ دیکھا جی، ہم سنتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام امان لأہل الارض، زمین والوں کے لیے امان ہے، وہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایک مومن جو گریہ کرتا ہے وہ پوری قوم کے لیے امان۔ وَلَوْ أَنَّ بَاكِيًا، ایک بکا کرنے والا، گریہ کرنے والا خوف خدا سے، اس ایک گریہ کرنے والے مومن کی وجہ سے پوری قوم کو امن ملتا ہے۔ خداوند عالم ہم کو خوف خدا میں گریہ کرنے اور خوف خدا اپنے دلوں میں جاگزن کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔